أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاق پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون مت تم عبادت کرنا الا اللہ مگر اللہ تعالی کی، وبالوالدین اور ماں باپ کے ساتھ احسانا اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والمساکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وقولوا اور کہنا للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دینا، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم بدل گئے تم، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے منکم تم میں سے، وانتم اور تم ہو ہی معرضون پھرنے والے یا منہ پھیرنے والے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا اور یہ ہم سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم جو سجدہ کریں، جو نماز پڑھیں وہ ہی صرف عبادت ہے، بلکہ زندگی کا ہر کام جو اللہ کے لیے کر رہے ہوں، جو اچھا ہو، وہ عبادت ہی بن سکتا ہے جب اللہ کے لیے کیا جائے، دین کے مطابق کیا جائے۔ تو ہر کام میں اپنی نیت کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہی ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج و عمرہ ہے، صدقات ہے، عالی اخلاق ہے، دعوت دین ہے، دین حاصل کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، کسی سے اچھا سلوک کرنا ہے اور سبھی سے اچھا سلوک کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو یہ عبادت بن سکتی ہے، اور یہ عبادت صرف خاص اللہ رب العزت کے لیے ہی کی جائے۔ تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، ان کے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، گھر میں غم آ گیا ہے، فوتگی ہو گئی ہے، اس کو کس طریقے سے ان لمحوں کو گزارنا ہے، تو یہ سب عبادت بن سکتے ہیں جب دین اسلام کے مطابق ہوں، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، گفتگو میں بھی ماں باپ کا انتہائی ادب کرنا اور ان کا احترام کرنا، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، ان کی ہر بات ماننا، ان کی خدمت کرنا، چاہے وہ جوان العمر ہوں، چاہے وہ بزرگ ہو گئے ہوں، چاہے اولاد کی شادی ہو گئی ہو یا ابھی وہ غیر شادی شدہ ہوں۔ اکثر اولاد شادی ہونے کے بعد خصوصاً بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو پیچھے گھر میں ہیں یہ انہی کا حق ہے، وہی کریں، لیکن یہ ہے کہ ہر جو بھی تو یہ ہے کہ اکثر بچوں کی یہ ہوتا ہے ذہن کے جو پیچھے رہ گئے ہیں، گھر میں ہے بہن بھائی، بس انہی کا حق ہے، وہی یہ خدمت انجام دے۔ نہیں، اولاد زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ کسی بھی لحاظ سے ماں باپ کی خدمت سے پیچھے نہ ہٹے۔ ادب و آداب کا خصوصاً خیال رکھا جائے، اتنا ادب کا خیال رکھا جائے ماں باپ کا، بڑوں کا، اور اپنی اولاد کو بھی یہ سکھایا جائے۔ اور اولاد اگر والدین کی بے قدری کرے تو کسی معاملے میں بھی، کہیں پر بھی بچوں کے ساتھ اس معاملے میں نرمی نہ رکھی جائے۔ آج جو اپنے دادی دادا جان یا نانی نانا جان کے خدمت اچھے ادب نہیں کر رہے یا خدمت نہیں کر رہے، وہ کل آپ کی بھی نہیں کریں گے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ حکم ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو ان کے لیے خصوصاً دعا مانگی جائے، ان کا ہر حال میں خیال رکھا جائے۔ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کو دعاؤں میں بالکل نہیں بھولنا چاہیے، ان کے نماز روزے کا فکر کرنا چاہیے۔ اگر ان کی نماز روزہ پوری نہیں ہوئی تو اولاد کے پاس ابھی زندگی ہے، اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، وہ جو ان کی نمازیں رہی ہیں، یہ کہہ کر کے نہیں بہت نمازیں ہیں یا ہمارے حالات ٹھیک نہیں، ہم کیا کریں۔
تو اللہ دینے والا ہے جب ماں باپ کا ہر لحاظ سے انسان خیال رکھے گا، ان کے زندگی میں، ان کے جانے کے بعد، ان کی مالی لحاظ سے بھی ان کا خیال رکھے، ان کی عبادت کے لحاظ سے بھی خیال رکھے، ان کا جسمانی روحانی خیال رکھا جائے، تو وہ اولاد بظاہر اگر غریب بھی ہو، مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بہت امیر کرتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بہت امیر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اس میں اپنے بہن بھائی اور ان کی اولادیں، اس میں ماں باپ کے بہن بھائی اور ان کی اولادیں آتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے گرد و نواح کے لوگ وہ بھی ان قرب میں ہی آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ، وہ بچی جن کے والد فوت ہو جائیں، وہ بچے ابھی نابالغ ہوں تو وہ یتیم ہیں، ان کے ساتھ خصوصاً اچھا خیال کرنے کا، احسان کرنے کا حکم ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو یتیم کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، تو جتنے اس کے ہاتھوں کے نیچے بال آئیں گے، اللہ اس قدر اسے نیکیاں عطا کریں گے اور اتنی برائیاں اس کی مٹا دیں گے۔ اور کہا گیا ہے کہ محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ضرورت مند لوگ بعض اوقات ہمارے سامنے نہیں آتے، لیکن محلے میں جہاں کہیں وہ رہتے ہیں، ان کے حالات سے ظاہر ہوتا رہتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو ضرور نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، خصوصاً جب شروع کی تاریخیں ہوں، جب گھر کے راشن وغیرہ لایا جائے یا تنخواہ آئے، تو بجائے اس کے کہ ہم ساری وہ تنخواہ اپنی ہی جانیں اور وہ پورا راشن اپنے گھر میں استعمال ہو، اپنے گرد و نواح میں دیکھا جائے جن کے بچے زیادہ ہیں، جن کی مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ان کو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کو اچھی بات کہو۔ یعنی یہ ہے کہ گفتگو میں اس چیز کا خاص دھیان رکھا جائے کہ زبان سے بہت اچھی گفتگو کی جائے، جس سے دوسروں کو سکون ملے، دوسروں کو آرام ملے، بلکہ خود بھی جب بندہ اولاد میں ہے، یعنی اولاد ہے، تو سب سے پہلا جو بندے کو واسطہ پڑتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے ہے۔ بہت پیاری گفتگو ان سے کی جائے، بہت اچھی گفتگو عالی اخلاق کے ساتھ، ادب و آداب کے ساتھ کی جائے، اور پھر جب اپنی اولاد ہو جائے اور خود انسان والدین کی جگہ پہ آ جائے، تو اپنی اولاد کو آداب سکھانے چاہیے، اور پھر نگرانی کرنی چاہیے کتنے آداب سے وہ بات کر رہے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چاہے ہم گھر میں ہیں، چاہے ہم باہر ہیں، چاہے ہم اپنوں میں ہیں یا پرایوں میں ہیں، گفتگو بہت خوبصورت کرنی چاہیے۔ گفتگو کا ہمارے مذہب کے اندر بہت ہی زیادہ مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور عادات کے سخت ہوتے تو آپ کے ارد گرد ایک بھی نہ ہوتا، لیکن اتنے سارے لوگ، ہر ایک جان دینے والا، اور آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت کرنے والے اپنے آقا علیہ السلام سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو وہ محبتیں عطا کرے۔ تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ ہر لحاظ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان تھے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تھے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو ہماری تو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور ہر قوم میں ایک نہ ایک نماز ہوتی تھی اور عبادت کا ایک دن ہوتا تھا، لیکن ہمارے الحمدللہ 5 وقت عبادت کے ہیں۔ تو چونکہ جیسا کہ شروع آیت میں نے بتایا ہے کہ یہ کہا تو بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے، لیکن یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ 5 وقتی نماز ادا کرو، اور نماز کو وقت پر پڑھو، اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھو، جیسے کہ ہم نے اقامت نماز کے سلسلے میں شروع میں پڑھا تھا پہلے رکوع کے اندر سورہ بقرہ کے، کہ نماز قائم کرنا کیا ہے، انتہائی اس چیز کا خیال رکھنا کہ جس سے آپ نے وضو کیا وہ پانی پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہو، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، اور پھر جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو نماز کو انتہائی سکون کے ساتھ پڑھیں،
اچھے لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب آپ کو نماز سے سکون نہیں مل رہا تو آپ سکون سے نماز پڑھ کے دیکھیں۔ تو نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ جو بھی ہمارا مال ہے، جیسے کہ ہم گزشتہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے اس میں صرف ہمارا اپنا ہی حق نہیں ہے بلکہ سب کا ہے، ضرورت مندوں کا ہے، اس میں رشتہ داروں کا ہے، اس میں اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے والوں کا ہے، بہت سارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مصارف ہے، جگہ ہیں۔ تو اپنے مال کا حصہ نکال کر وہاں دینا۔ اور پھر اہل کتاب کو یہ کہا گیا کہ تم بدل گئے، مگر یہ کہ سارے نہیں ایسے تھے، کچھ بدلے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے نا وہ منہ پھیرنے والے تھے۔ وَإِذَا جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے پکا وعدہ، لا تسفکون مت تم بہانا دماءکم اپنوں کا خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالنا انفسکم اپنوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہاں پر مسلمان تھے اور ساتھ یہودیوں کے قبائل آباد تھے۔ وہ تھے ایک قبیلہ تھا، ان کا نام تھا بنو قریظہ، اور دوسرے بنو نذیر تھے۔ اور دوسری طرف مکہ میں جو لوگ تھے نا، وہاں دو قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ تو بنو قریظہ جو تھے ان کی دوستی اوس کے ساتھ تھی، اور بنو نذیر کی دوستی جو تھی نا وہ خزرج کے ساتھ تھی۔ تو جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو قریظہ جو تھے وہ اوس کا ساتھ دیتے، بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتے۔ نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلہ یہ جو تھے نا یہ بالواسطہ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے وہاں بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودیوں کے تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور گھر سے یعنی وہ نکلنے کے حصے دار بن جاتے تھے، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے۔ ہاں اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور چھڑا لیتے تھے۔ یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا، پر چونکہ ان کی دوستیاں تھیں اس وجہ سے وہ اس وعدے کو نبھا نہ سکے۔ ثم پھر تم ہؤلائی وہی لوگ ہو، تقتلون تم نے قتل کیا، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نے نکالا، فریقاً ایک جماعت کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم زیادتی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو ان کو، وہو حالانکہ محرم حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا۔ افتؤمنون کیا پس تم ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض کتاب کے کچھ حصے کا، فما جزاء پھر نہیں ہے سزا، من جو یفعل کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا مگر خزی وہ رسوائی ہے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون یہ لوگ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، عما ان کاموں سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ جیسے کہ پیچھے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے چونکہ دوست تھے تو دوستی میں آ کر یہ حکم کی خلاف ورزیاں کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے صاف انہیں کہا کہ تمہارا کوئی اگر قیدی ہوتا ہے تو تم پیسے دے کر چھڑا لیتے ہو اس کو۔ تو تورات میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، ان کو قتل نہیں کرنا؟ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے اور کچھ پر نہیں رکھتے؟ تو جو بندہ اس طرح کی حرکتیں کرے نا، اسے من پسند کے مسئلے
جو اس کے لیے آسان ہوں، جو اسے صحیح لگیں، جن پر آسانی سے عمل ہو سکے وہ ان پر عمل کرے، اور جن پر آسانی سے عمل نہ ہو سکے ان کو پس پش ڈال دے، ان کو چھوڑ دے، اور یہ بہانہ بنائے کہ نہیں میرے لیے یہاں عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صرف آخرت میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اسلام کی چادر پہن کر اندر اسلام کے خلاف بھی چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں تو ہے ہی عذاب۔ اولئک، یہ لوگ، الذین وہی ہیں، نشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، پھر نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، عذاب و عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ بظاہر تو یہ جتنی بھی آیات اس رکوع میں ہم نے پڑھی، ان سب میں مخاطبین جو تھے وہ اہل کتاب تھے، لیکن بتایا ہمیں بھی جا رہا ہے کہ انسان چند روزہ زندگی کے لیے چند روزہ زندگی ہے، اور اس زندگی کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ لے، ان کو چھوڑ دے، عبدالآباد کی زندگی جو ہے اس کو نظر انداز کر لے، تو یہ سودا بہت ہی زیادہ گھاٹے والا ہے، اس میں بہت ساری فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت علم و عمل نصیب کرے۔